أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رغبت رکھنے والے تھے۔ یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذُنُّون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ ان-نون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھیں۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 100,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی ان کی تعداد 100,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 100,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ آدمی کافر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا،
آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں. مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں. مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں. کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے. یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں. یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قدر بمعنی تنگی اور قدر بمعنی قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے. تنگی کے معنی کی مثال سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں ہے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے.